اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال مولانا امام الرضا علیہ السلام هذا المولود الذي لم يولد مولود اعظم على شیعتنا برکتا منه۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے آپ تمام عزیزوں کی خدمت میں نوے تاجدار امامت امام محمد تقی، جو کہ امام جماعت کے نام سے مشہور و معروف ہے، ان کی ولادت باسعادت کے حوالے سے اب تمام عزیزوں کی خدمت میں تبریک و تہنیت عرض کرتا ہوں۔ چنانچہ اسی ہستی کے حوالے سے ان کے والد بزرگوار امام رضا علیہ السلام کا ایک گوہربار حدیث آپ لوگوں کی خدمت میں عرض ہو چکا، جس میں امام رضا اپنے بیٹے امام جواد صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی عظمت اور مقام کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ھذا المولود الذی لم یولد مولود اعظم علی شیعتنا برکتا منہ۔ فرماتے ہیں یہ وہ مولود ہیں جس سے زیادہ مبارک تر کوئی مولود شیعوں کے لیے دنیا میں نہیں آیا۔ تو آئیے عزیزان من، ہم اس حدیث کے اندر جو لفظ برکتاً امام نے استعمال کیا کہ آپ نے اپنے بیٹے امام جواد کی ولادت کو برکت شمار کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وجہ یہ ہے عزیزان من، امام رضا صلوات اللہ وسلامہ علیہ 40 سال گزر چکے لیکن کوئی اولاد نہیں ہوا، کوئی فرزند آپ کے لیے نہیں ہوا۔ تو یہ بات تشیع کے بزرگان کے لیے، شیعوں کے لیے بہت حیران کن تھی، پریشان کن بات تھی۔ چنانچہ بزرگان مذہب تشیع کے بعض بزرگان امام کی خدمت میں آتے ہیں اور امام سے عرض کرتے ہیں، یا بنا رسول اللہ، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اپنے لیے کوئی فرزند نوازیں۔ تو اس وقت امام ہشتم نے فرمایا، تم لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خداوند عالم بہت جلد مجھے ایک فرزند سے نوازے گا جو میرے بعد امام ہوں گے۔ ایک طرف شیعہ حیران میں ہیں کیونکہ انہوں نے پیغمبر اور ائمہ سے سنا ہوا تھا کہ نوے امام 8ویں امام کے سلب سے ہی آئیں گے، لیکن امام رضا 40 برس ہو چکے لیکن ابھی تک صاحب فرزند نہیں ہوئے۔ تو ایک طرف شیعوں کے لیے پریشانی تھی، دوسری طرف مذہب فرقہ واقفیہ نے یہ شبہ ایجاد کیا کہ امام رضا کس طرح امام ہو سکتے ہیں جبکہ وہ لاولد ہے، اس کا کوئی فرزند نہیں ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ چنانچہ ان کے سردار حسین ابن واسطی نے خط لکھا امام رضا کو، اے موسیٰ، آپ کیسے امام ہو سکتے ہیں جبکہ آپ کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ آپ کا کوئی فرزند ہے جو آپ کے مشن امامت کو آگے بڑھا سکے۔ تو اس وقت میرے مولا نے یہ جواب دیا، اے حسین ابن واسطی، تمہیں کیا پتا کہ میں لاولد ہی رہوں گا؟ خدا کی قسم بہت جلد پروردگار عالم مجھے ایک ایسا فرزند عطا کرے گا، ایک ایسا بیٹا عطا کرے گا جو حق و باطل کے درمیان
جدا کے تمیز کرے گا، جو حق و باطل سے الگ کرے گا۔ تو عزیزان من، اس لیے امام جواد کی ولادت کو برکت سے تعبیر کیا، کیونکہ ایک طرف شیعوں کی پریشانی دور کر دیا، دوسری طرف واقفیہ مذہب واقفیہ نے جو شبہہ ایجاد کیا تھا اس کو ختم کر دیا۔